والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خلیفہ اول خلیفہ بلا فاصل جانشین رسول خلیفۃ الرسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ
آپ کے فضائل و مناقب کا روشن ترین پہلو اور نمایاں ترین پہلو آپ کی حیات طیبہ کا وہ پہلو جو آپ ہی کی ذات اقدس کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ کی اس عظمت اور فضیلت میں کائنات کا کوئی بھی فرد آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ وہ نمایاں اور روشن ترین پہلو ہے حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصاحبت، موافقت، مشابہت اور مماثلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یک رنگی اور جو وحدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مماثلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی، وہ کائنات میں کسی بھی فرد کو، کسی بھی بشر کو حاصل نہیں ہوئی۔ بے شمار انسانی زندگی کے وہ پہلو اور انسان کی بے شمار وہ خصائل، شمائل، عادات جو کہ غیر اختیاری ہیں، غیر اختیاری امور میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت حاصل تھی۔ وہ جو فارسی کا ایک مشہور شعر ہے، تو من شدی من تو شدم، تو من شدی من تو شدم، تو تن شدی من جان شدم، باز کس نہ گوید تو دیگری من دیگرم۔ اس شعر کا کائنات میں اگر کوئی 100% مصداق ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ آج کے خطبہ میں نے دونوں عظیم شخصیات، دونوں مقدس شخصیات کی زندگی کے آخری حصے اور دونوں حضرات کے مرض، بیماری اور دونوں حضرات کا دنیا سے جانا، پھر دونوں حضرات کی تدفین اور پھر دونوں حضرات کا آخرت میں اکٹھا ہونا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے آخری احوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ مکمل مشابہت رکھتے ہیں، اسی پہ کچھ عرض کرنا ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں۔ بخاری شریف میں یہ روایت کئی مقام پہ آئی ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، بھئی سب کہہ دیں اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، خیبر کے مقام پہ اور فتح خیبر کے موقع پہ جو مجھے زہر آلود کھانا کھلایا گیا، اس کے اثرات میں تا زندگی محسوس کرتا رہا ہوں، اور اب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس زہر کے اثرات سے میری رگ کٹ گئی ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خیبر کا جو سردار تھا جس کا نام مرحب تھا، اس مرحب کا ایک بھائی حارث تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ یہودی خاندان تھا، یہود کے سردار شمار ہوتے تھے۔ تو حارث کی بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری ذبح کروائی، اس کا گوشت پکوایا، اور پھر اس گوشت کو زہر آلود کیا۔ وہ زہر آلود گوشت بھیجا امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ کہا گیا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ اسے تناول فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت تناول فرمانا شروع فرمایا۔ ابھی آپ نے چند لقمے ہی کھائے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کھانا زہر آلود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مسموم اور زہر آلود ہونے کی مجھے اطلاع دے دی ہے۔ یہ تقریباً سن 7 ہجری میں وہ مسموم اور زہر آلود گوشت کھلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں فرماتے ہیں عائشہ، اس زہر آلود گوشت کے اثرات مجھے ساری زندگی محسوس ہوتے رہے، اور اب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس گوشت کی وجہ سے میری رگ کٹ گئی ہے، اور یہی زہر میرے دنیا سے جانے کا ظاہری سبب بنے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں جو آپ کو کئی سال پہلے زہر آلود گوشت دیا گیا، اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ اور آپ کو بتاؤں بالکل یہی صورتحال سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آئی، بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کھانے میں جو صحابہ شریک تھے وہ اسی وقت یعنی کھانا کھاتے کھاتے ہی فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی وفات سے کئی سال پہلے ایسے ہی یہود نے زہر آلود گوشت پیش کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت اسید اور ایک اور صحابی شریک تھے، وہ دونوں صحابی فوراً ہی اس زہر آلود گوشت کے کھاتے ہی دنیا سے چلے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مسموم اور زہر آلود گوشت کے اثرات زندگی کے آخری ایام میں شروع ہوئے۔ حضرات گرامی، اس سے بڑھ کے مشابہت مماثلت کیا ہے کہ دونوں حضرات کو زہر آلود گوشت کھلایا گیا، اور دونوں کو زہر آلود گوشت نے فوراً متاثر نہیں کیا،
اور دونوں کو زہر آلود گوشت کھلانے والے بدبخت یہود تھے۔ یہ آخری ایام میں اور آخری حیات طیبہ میں مماثلت ہے۔ اور پھر آپ سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عین زندگی کے آخری حیات طیبہ کے آخری ایام میں بیماری ہوئی، سخت بخار تھا، شدید ترین بخار۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرض تھا، اور بخار کی شدت اتنی تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید بخار تھا، آپ نے ایک موٹی چادر اپنے جسد اطہر پہ اوڑھی ہوئی تھی، میں آپ کے قریب حاضر ہوا، اس موٹی چادر کے اوپر سے بخار کے اثرات محسوس ہو رہے تھے، اتنی حرارت، اتنی تپش تھی، بالکل یہی بخار اور بخار کی یہی شدت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری حیات طیبہ کے ایام میں حاصل ہوئی۔ تو زہر کے اثرات دونوں حضرات کی حیات طیبہ کے آخری زندگی میں اور موت کے ظاہری اسباب میں زہر آلود گوشت اور بخار، یہ دونوں کے ظاہری امراض تھے۔ اور سنیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مرض سے افاقہ ہوا، آپ نے فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لا بل ینتظرونک، آقا نہیں، نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکے، پھر اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکے، تفصیلات ہیں۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ آئیں اور آ کے نماز پڑھائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خود مصلی پہ کھڑا کیا، اور پھر یہی قائم مقام امام امت کے مستقل امام بنے۔ اور سنو، مشابہت اتنی ہے، مماثلت اتنی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیماری کے ایام میں ہیں، انتہائی نقاہت اور انتہائی ضعف اور کمزوری، مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے، فرمایا جاؤ عمر سے کہو عمر میرے مصلی پہ آئیں اور آ کے نماز پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنا قائم مقام امام بنایا، پھر وہی امام امت کا مستقل امام بنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی حیات طیبہ میں قائم مقام امام بنایا، اور پھر وہی امام امت کا مستقل امام بنا۔ یہ ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر کو وہ مشابہت عطا فرمائی، وہ مماثلت عطا فرمائی جو کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں اپنے ابا حضور کی زندگی کے آخری وقت آپ کے پاس حاضر تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت بھی حجرہ عائشہ تھا، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود تھی، اور آپ کی گود اور آپ کے سینے مبارک کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت بھی آپ کی یہ لاڈلی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کے حضور حاضر تھیں۔ ابا نے پوچھا، عائشہ یہ بتاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ عرض کی ابا حضور 63 سال آپ کی عمر تھی۔ فرمایا میری عمر بھی 63 سال ہو چکی ہے، اور یہ بتاؤ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو کون سا دن تھا؟ عرض کی ابا حضور پیر کا دن تھا۔ اور پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ عرض کی ابا حضور آج بھی پیر کا دن ہے۔ فرمایا میری 63 سال عمر ہو چکی ہے اور آج پیر کا دن ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے آج ہی وفات عطا فرما دیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال، میری عمر 63 سال ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی اور آج پیر کا دن ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو وفات عطا فرما دی۔ اور ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں، بے شمار روایات ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعاؤں میں جو آخری دعائیں آپ نے فرمائیں، آخری الفاظ آپ کی زبان اقدس پہ تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ کسی روایت میں فرمایا بل الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنی رفاقت اعلیٰ نصیب فرما۔ یہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ تھے، یہ جو دعائیں تھیں، عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں آخری لمحات میں جب میں نے اپنے ابا حضور کو سنا، میرے ابا حضور بھی اللہ کے حضور یہی دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو یہ اتنی مماثلت، مشابہت، موافقت، یک رنگی اور وحدت میرے بھائیوں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا روشن ترین پہلو ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کے جسد اطہر کو جس چارپائی پہ رکھا گیا، میرے ابا حضور کے جسد اطہر کو بھی اسی چارپائی پہ رکھا گیا، اور جب تدفین کا موقع آیا تو تدفین کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی مقام اور وہی بقعہ اور وہی مبارک خطہ منتخب فرمایا جو پوری کائنات میں سب سے مقدس ترین خطہ ہے۔ سنو، پوری اللہ کی مخلوق میں سب سے مبارک ترین خطہ ہے، اس خطے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے پاس دائیں طرف اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو سلایا اور بتا دیا کہ لوگوں، ان دونوں میں زندگی میں مشابہت تھی، میں نے ان کی وفات کے بعد بھی مشابہت عطا فرما دی ہے۔ اور صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث، آپ نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر، لوگوں سب سے پہلے میری قبر اقدس کو کھولا جائے گا اور میں اپنی قبر سے نکلوں گا، جو ہی میں اپنی قبر سے نکلوں گا میرے ساتھ ابو بکر نکلیں گے، اللہ تعالیٰ قبر سے نکالتے وقت بھی مشابہت عطا فرمائیں گے، اور جب قبر سے نکل کے اگلا میدان آئے گا، سن لو صحیح حدیث ہے، فرمایا اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی رہا ہے اور حوض کوثر پہ ابو بکر تو میرا ساتھی ہوگا۔ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب میں جنت کا مشاہدہ فرمایا، جنت کو دیکھا، پھر میں جنت میں داخل ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسرت سے عرض کرتے ہیں آقا کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی جنت میں داخل ہوتا، جنت کا مشاہدہ کرتا۔ آپ فرمایا ابو بکر اما انکا
اول من يدخل الجنہ من امتی، اے ابوبکر میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ تو ہی داخل ہوگا۔ یہ جو داخلہ ہے اس داخلے میں بھی یہی مشابہت ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، غار میں میرا ساتھی اور حوض میں میرا ساتھی، قبر میں میرا ساتھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مشابہت عطا فرمائی ہے، جب بھی سلام کرنے والا روضہ اقدس پہ حاضر ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، 2 قدم چلے گا اسے عرض کرنا پڑے گا السلام علیک یا صاحب الغار والمزار، السلام علیک یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرات گرامی، یہ جمادی الثانیہ کا مہینہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ ہے۔ 22 جمادی الثانیہ جو بدھ والے دن تاریخ گزری ہے اسلامی تاریخ کو، ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی۔ تو میں نے 3 خطبات میں یہی بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ پوری انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے جو شرف، جو منقبت، جو فضیلت ابوبکر کو عطا فرمائی، اس کا نمایاں ترین پہلو ہے مصاحبت رسول، معیت رسول، وحدت رسول، مماثلت رسول، موافقت رسول۔ اور یہ آپ کی حیات طیبہ کا وہ پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا گیا۔ یہ کوئی محض اتفاقات نہیں ہیں، یہ محض کوئی اتفاقی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ راز ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو یہ معیت رسول، مصاحبت رسول، حضور نبی کریم علیہ السلام کی مشابہت جو ابو بکر کو حاصل ہوئی، کائنات میں کسی کو حاصل نہ ہوئی۔ جب کسی کو حاصل نہ ہوئی تو انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے علماء نے فرمایا یہ جو آیت ہے اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، ابو بکر وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے۔ صحابیت صدیق کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہرگز مسلمان مومن نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔